وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے 46. آج کے سبق کا نمبر ہے 2074. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے ناشکرے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشیں، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 33. وآیۃ لہم الارض المیتۃ، ان کے لیے زمین میں بھی ایک نشانی ہے. احییناہا، جسے ہم نے زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس سے اناج نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں چشمے جاری کیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ چیزیں ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں. أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا پھر کیوں شکر ادا نہیں کرتے. سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں کو گونا گو بنایا. مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، خود ان میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے. وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے. نسلخ منہ النہار، کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو اتار دیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر وہ ناگہاں اندھیرے میں رہ جاتے ہیں.
والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست خبردار کا اندازہ کیا ہوا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک ایک آسمان میں تیرتا پھرتا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری کشتی میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے اسی طرح کے اور بھی چیزیں بنائی ہیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ ان کا کوئی فریاد رسی کرنے والا ہوتا۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جاتے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم انہیں ایک مدت تک فائدہ دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اصل مسئلہ تو رجوع الی اللہ کا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہمارا اعتماد بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، اسی لیے دیکھیں اللہ کو ہم مشکل کشا نہیں سمجھتے، حاجت روا نہیں سمجھتے، ہم غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے واتخذوا من دون اللہ، ابھی آئے گا اور آ بھی چکا ہے، اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، گزر بھی چکا ہے، ابھی آگے آنے والا ہے۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں اور ان سے مدد کی توقع کرتے ہیں۔ لا یستطیعون النصر، ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ ایک دھوکہ ہے جس کو ہم ظاہر کا دھوکہ سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تم اس دھوکے سے باہر نکل آؤ۔ حقیقی فائدہ دینے والا یا نقصان پہنچانے والی ذات میں ہوں، میں اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہوں، یہاں ہم نے ابھی پڑھا نا کہ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ، اور اگر ہم انہیں چاہیں تو غرق کر دیں۔ کشتی جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو پھر بچانے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ ہمارا کیا ہے آج، یہ دیکھیں یہ آیات آج کے لیے ہیں، 2022 مارچ کا مہینہ ہے، تو آج کے لیے یہ آیات ہیں۔ ہم لوگ جو ہے انکار بل لجوا فی عتو و نفور، یہ سورہ ملک میں ہے یہ آیت، کہ یہ انکار میں پڑے ہوئے اور سرکشی میں پڑے ہوئے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ اور دیکھیں سورہ یاسین کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ اس صورت کو اپنے لیے سمجھیں۔ اب جو یہ آیت ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں مضمون ہمارے لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو۔ آیت نمبر 33 سے 44 تک، یہ 11 آیت میں نے پڑھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہا ہے کہ دیکھو میری یہ نشانیاں ہیں، تم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اب نشانیوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا واسطہ جو ہے کس طاقتور ہستی سے ہے، ہمیں کون طاقتور ہستی پال رہی ہے، کس ہستی نے ہماری یہ زندگی کی بقا کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اور اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ زمین جو اپنے اناج اگا رہی ہے،
میوے اگا رہی ہے، کھجور ہیں اور کھجور ہیں، انگوروں کا تذکرہ ہوا، چشمے ہیں، اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کون کھا رہا ہے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، کون کھا رہا ہے اسے؟ تو اس تمام دیکھیں یہ آیت نمبر 35 جو ہے، اس کے آخر میں جو آیت ہے نا، افلا یشکرون، کہ یہ شکریہ نہیں ادا کرتے؟ نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نعمت کا شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ نعمت کو بجا طور پر استعمال کرنا چاہیے، نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ناشکری کیا ہے؟ کہ آپ نعمت کو ضائع کر دیں۔ یہ زندگی جو ہے دیکھیں، یہ ایک محدود مدت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں جیتا۔ اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور آج بھی ہم نے پڑھا متاعن الہین، آیت نمبر 44 میں ہم نے پڑھا نا، ایک مدت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے ہم نے۔ اب یہ سارا انتظام جو ہے دیکھیں، ایک طرف یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں آپ کہ کیا آپ اس زندگی کو ضائع کرنے پر تلے میں ہیں کہ اس کو شکریہ میں آپ گزارنا چاہتے ہیں؟ تو ہم تو شکریہ نہیں ادا کر رہے۔ دیکھیں یہ مرکزی، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس میں مرکزی مضمون جو ہے وہ افلا یشکرون میں ہے، اگر آپ دیکھیں۔ اور پھر جو ہے آیت نمبر 45 میں لعلکم ترحمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یعنی جو بھی نشانیاں آتی ہیں ان کے سامنے تو یہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ مضمون تو آپ نے سن لیا، جو آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو پیش کیا یہ تو آپ نے سن لیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر و قیمت معلوم ہے؟ اگر یہ رات ہمیشہ کے لیے طاری ہو جائے، یا دن چڑھے اور رات ہونے کا نام نہ لے، اگر یہ کھیتیاں پھل دینا بند کر دیں، یہ زمین پھل دینا بند کر دے، کچھ بھی نہ ہوگے اس سے، اگر یہ پانی نیچے چلا جائے، زمین میں نیچے اتر جائے، زمین خشک ہو جائے، سمندر خشک ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر پیدا کیے ہیں تو کیا اسے خشک نہیں کر سکتا؟ آنے واحد میں کر سکتا ہے۔ تو آپ پھر کیا کریں گے؟ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں نعمتوں کا احساس ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے عبرت لینی چاہیے۔ یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور خلاقیت یہ دونوں چیزیں بتا رہے کہ یہ سارے انتظامات میں نے تمہارے لیے کیے، کشتی میں نے تمہیں سوار کیا ہے، زرعی یہ بحری جو رسل و رسائل ہیں یا جو ذرائع ہیں، کشتیاں ہیں، آج کل بڑے بڑے جہاز بن گئے، تجارت زیادہ تر تو بحری راستے سے ہوتی ہے، ہوا میں تو مہنگی پڑتی ہے، لاکھوں ٹنوں وزنی ایک ایک جہاز ہوتا ہے اور وہ آرام سے وہ سامان لاتا ہے، لے جاتا ہے۔ اچھا یعنی اب یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ آپ تقوی کی روش اختیار کر لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم احتیاط سے زندگی گزارو، تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور ناراضگی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے ڈرنا یا بچنا۔ اور ہمارے آگے پیچھے ما بین ایدیکم وما خلفکم، دیکھیں ہمارے آگے جو ہے ایک منزل آ رہی ہے، اگر ہم نے ایک منزل ہے آخرت کی، اور جو اصل ہمارا پڑاؤ ہے، آئندہ کا پڑاؤ ہمیں یعنی آخرت میں ہے، قبر سے آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔
تو اب یہ ہے نا ایدیکم وما خلفکم، ہم جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں جو ہم برے اعمال چھوڑ کے جا رہے ہیں. قدموا آثارہم ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب اس میں جو 45 نمبر آیت ہے سامنے کرام، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، کہ تم تقوی کی روش اختیار کر لو اور بے غم ہو کے زندگی نہ گزارو، بنا سوچے سمجھے زندگی نہ گزارو، زندگی اللہ کی یاد میں گزارو اور زندگی اللہ کے لیے گزارو، اور اپنے عمل سے تم کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے. اور تم اپنے عمل سے یہ بھی کہو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں. لعلکم ترحمون، دیکھیں تقوی کی روش ہی ہمیں اللہ کے رحم کا مستحق بنا دے گی. دیکھیں ایک بات میں اور آپ کو اللہ کی عطا سے کہوں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے اور یہ ایک زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو یقیناً ہر انسان ایک یقین کے تحت زندگی گزار رہا ہے. آج تمام دنیا کے لوگ کا یقین ہے کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور اسی یقین کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اب ایسے لوگ جو زندگی اللہ کو بھول کے گزار رہے ہیں، یعنی کہ ہم، دیکھیں بات تو ہماری ہے، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، میں تو مسلمان لوگوں سے جو برائے نام دعویٰ کرنے والے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں. ہم نے اپنا رخ کر لیا ہے ظاہر کی طرف، ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو سارا مطلب ہمارا یہی ہے، حال تو سارا یہی ہے کہ ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور بات پھر ختم ہو جاتی ہے. رحم جو ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. دیکھیں ایک بات میں کہوں آپ کو اللہ کی عطا سے، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے اور جاتا ہے، یعنی جب دنیا سے جاتا ہے، ظاہر ہے کہ سب کو جانا ہے، تو یا تو یہ اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لے گا، دوسری صورت میں اللہ کے غیظ و غضب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ نے سنا ہوگا قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور حدیث میں اس کا حال سیاہ چہرے اور ہاتھوں میں لوہے کے گزر، اور پھر پٹائی جو شروع ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے تقوی کی روش کو اختیار نہیں کیا، تو ان پہ رحم نہیں کیا جائے گا. دیکھیں قبر میں جو 3 سوالات پوچھے جائیں گے اس کا آج بھی ہمارے پاس نہ جواب ہے نہ ہم جواب تلاش کرتے ہیں. تو رحم، دیکھیں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم کے لیے یعنی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع، استغفار، توبہ، اور پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنا، اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا. آپ کہتے ہیں نا وہ حاجی جب جاتے ہیں وہاں پر لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں، وہ صدا آپ کو یہاں پر بالغ اور باشعور ہونے پر آپ کو یہ اپنے عمل سے یہ صدا لگانی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہم نے تو بہت سے شریک بنائے ہوئے ہیں. اللہ ہمارا الہ نہیں ہے. ہمارا الہ اس وقت نفسانی خواہشات ہے، نفس و شیطان ہے، پھر معاشرہ ہے، پھر دنیا ہے، اور بس اسی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. دیکھیں اپنی کیفیت کو تو دیکھیں نا. تقوی کی روش، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
جب ان مسلمانوں سے کہا جائے برائے نام مسلمان کہ تم نے تقوی کی روش کیوں چھوڑ دی ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ کے نفس کی بندگی کیوں شروع کر دی ہے، تم نے نفس کو معبود کیوں سمجھ لیا ہے، تم نفسانی خواہشات کے غلام کیوں بن گئے ہو؟ یہ آیت ہمارے لیے بھیا. اور تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا لعلکم ترحمون کی میں بات کر رہا تھا کہ انسان جب جاتا، دیکھیں یہ رحم جو ہے، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کی بخشش، اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہوگی. یہ ایسے بیٹھے بیٹھائی آپ کو نہیں مل جائے گی. اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کی بخشش، مغفرت، یہ تو یہاں آپ نے ایسا طرز عمل اختیار کرنا ہوگا. اور وہ طرز عمل کیا ہے؟ اتقو، تقوی کی روش، احتیاط سے زندگی گزارنی ہوگی. دیکھیں ہم، ایک عام بات ہے، ہم تو بلا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. ہم تو اپنے کاموں کے انجام سے ایک تو بے خبر ہیں، دوسرا ہمارا یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، کہ تم ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی سوچ سمجھ کے زندگی گزارو، تقوی کی زندگی گزارو. لیکن اللہ تعالیٰ پھر ہمارے بارے میں یہ گلہ کرتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ان کے بعد جو بھی نشانی آتی ہے میری ربوبیت کی، خلاقیت کی، میری رحمت کی، قرآن ہمارے سامنے بھیا، قرآن سب سے بڑی نشانی قرآن ہے اور پیغمبر کی ذات ہے. لیکن ہم نے تو اس سے منہ موڑا ہوا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے اور قرآن میرے لیے ضابطہ حیات ہے اور قرآن کے حکم، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں. ہم نے ان دونوں سے، قرآن اور سنت، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اس کا مطلب ہم نے ساری نشانیوں سے منہ موڑ لیے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کا حق نہیں ادا کر رہے. نعمتوں کو استعمال تو کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، کیا آج صبح ناشتہ نہیں کیا آپ نے؟ دوپہر کو لنچ نہیں کیا؟ رات کو ڈنر نہیں کریں گے؟ شام کی چائے آپ نے نہیں پی؟ کیا آپ کے گھر والے نہیں ہیں؟ ماں باپ ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، یہ سب آپ ایک گھر میں نہیں رہ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سسرال نہیں بنایا؟ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں اسی میں آپ خوش ہو رہے ہیں. یہ ہائے میرا پوتا، ہائے میرا نواسا، اور اسی کے گرد آپ گھوم رہے ہیں. ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرے پیسے، ہائے میری نوکری، ہائے میرے ایسٹس، ہائے میرا پلازا. اسی کے گرد آپ گھوم رہے ہیں. آپ کی نظر صرف دنیا پر ہے، دنیا اور ما فیہا پر، اس کے بنانے والے سے، اور اس کو عارضی طور پہ آپ کو جو مالک بنایا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا، اس مالک سے آپ نے رخ پھیر لیا ہے، اعراض کر لیا ہے. اللہ کی یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہمارے آگے پیچھے جو ہیں. تو اس سے ہم نے، یعنی اس کی جو مقصد ہے، ساری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دی ہے، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ بھی ہمارے بارے میں ہے. تو بہرحال میں ایک دفعہ یہ آیات جو ہیں ایک دفعہ تلاوت کرتا ہوں، تو اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو اس پہ انشاءاللہ بات کر لیں گے. دیکھیں بس ساری بات مختصر بات ہے، نصیحت. اب یہ آیات جو ہیں بڑی واضح ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں، اپنی ربوبیت، اپنا انتظام بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ میں نے تمہارے انتظام کیا ہے. ایک مرتبہ آپ سن لیں پھر
اس سے پھر آپ عبرت لیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے نشانی ہے بنجر زمین کی، مردہ زمین، یعنی بارش برسنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، خشک زمین۔ بارش ہوتی ہے، احییناها، پانی آپ لگاتے ہیں نہر سے یا بارش کا پانی، تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس سے ہم اناج نکالتے ہیں جس سے وہ کھاتے ہیں۔ اناج کے بغیر تو آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، صرف پھل فروٹ سبزیاں کھا کے تو انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ اناج چاول ہے، روٹی ہے، مکئی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کھاتے ہیں، اس سے آپ پیٹ بھرتے ہیں۔ یا کھلون، پھر اس میں آپ کے یعنی آپ کی تفنن طبع کے لیے، یعنی فرحت کے لیے کھجور ہیں، باغات ہیں کھجور کے، انگور کے، اور اس میں چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کیے ہوئے، پتھر ہوگا، پہاڑ ہوگا، اس میں سے زوردار پانی پھوٹ رہا ہوگا، دیکھا ہے آپ نے، دیکھا ہوگا۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ آپ اس کی پھل کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ چیزیں ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، نہ ہم کھجور بنا سکتے ہیں، نہ انگور بنا سکتے ہیں، نہ ہم کیلا بنا سکتے ہیں، نہ امرود بنا سکتے ہیں، اللہ ہی بنانے والا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں، اللہ نے بنائی ہیں ہمارے لیے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ تو زندگی اگر آپ اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کا تو کوئی حال نہیں ہوگا، آپ پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ لعلکم ترحمون ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں کو گونا گوں بنایا۔ ومن انفسہم، ہمیں یعنی ہر چیز میں جو ہے جوڑے ہیں، جو اگنے والی چیزیں ہیں ہر چیز میں، ومن انفسہم، ہم میں جوڑے موجود ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، وما لا یعلمون، اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اب یہ رات اور دن جو ہے یہ بھی ایک نشانی ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے رات اور دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ وہ زبردست خبردار ہستی کا اندازہ کیا ہوا ہے۔ اور چاند جو ہے آپ دیکھ لیں آہستہ آہستہ گھٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، آخری دن بالکل چاند باریک ہو جاتا ہے۔ اب لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک انتظام ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے۔ پھر وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک مشحون، ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا ہے۔ پہلے تو سفر بحری ہوتے تھے، بہت سے لوگ یعنی سینکڑوں لوگ جو ہے ایک ایک جہاز میں، ابھی یعنی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے بحری سفر ہوتے تھے، یعنی 50s میں دیکھ لیں آپ بحری جہازوں میں لوگ حج پہ جاتے تھے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اس طرح کی اور بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، سواری کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں جس پہ وہ ہم سوار ہوتے ہیں۔ إِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں پانی میں، تو اس وقت ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوتا، اور نہ ان کو کوئی بچا سکتا ہے اللہ کے سوا، الا رحمتم منا ومتاعا الی حین، مگر یہ ہماری مہربانی ہے اور ہم انہیں ایک مدت تک فائدہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے اور پیچھے آنے والے عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان پر کوئی بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے ایسی کوئی بھی نشانی نہیں آتی جس سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ترجمہ قاری صاحب سے مکمل سن لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون۔ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل وأعناب وفجرنا فيها من العيون۔ اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون۔ اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ۔ مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ
آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.